آغا خان یونیورسٹی کا آرکیٹیکچر قابل دید ہے. یہ پیٹرن کیا ہے جی؟ آغا خان کا پیٹرن، آپ یہ جعلی پیٹرن آپ اس کو ہر جگہ دیکھیں گے یونیورسٹی میں. اچھا. اور یہ شروع سے یہ ہمارے ڈیزائنوں میں یہ انسپائر ہے الحمرا سے، اسپین میں، اندلوس میں سے. اور یہ 1983 میں ہماری یونیورسٹی کو چارٹر ملا تھا، فرسٹ پرائیویٹ یونیورسٹی ان پاکستان. اور دس از آف کورس آر سیل that was presented by the then president of Pakistan in 1983. Our mission جو ہے ہمارا ہے is a very simple mission آغا خان یونیورسٹی کی. And that is to improve the quality of life for the communities we serve. پرنس کریم آغا خان ظاہر ہے آپ کے ہیڈ ہیں. جی جی. وہ کتنی دلچسپی لیتے ہیں یا کتنا ان کو پتہ ہوتا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان کو سب کچھ پتہ ہے ماشاء اللہ سے. شروع میں جب یہ یونیورسٹی بنی تھی اس کی آرکیٹیکچر، اس کا ایک اینٹ ان کے اپروول سے اور ان کے خصوصی دلچسپی سے بنا ہے. اور آج کے دن میں ان کے دونوں جو بچے ہیں پرنس رحیم اور پرنسس زارا خان، وہ دونوں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. وہ ہمارے جو بورڈ کے چیئر ہیں ذاکر محمود صاحب اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں سلیمان شہاب الدین صاحب، وہ یونیورسٹی کے they are all incredibly engaged to make Agha Khan University what it is today. یہ ہمارا ڈینز آفس ہے، اس میں سارے ہمارے وائس ڈین، ایسوسیٹ ڈین، سارے ہم لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں. یہ میرا پرسنل آفس ہے. بڑا چھوٹا سا دفتر ہے آپ کا. Our whole role is to make sure کہ کام صحیح ہو. کانفرنس روم میں آئے. آغا خان ہسپتال اور میڈیکل کالج کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو پورے پاکستان میں سب سے معیاری اور پیشہ ورانہ طور پر سب سے بہتر ادارہ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے جو آغا خان میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری کوالٹی سب سے ہائی ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو بھی ہیں، دے آر ماشاء اللہ دا ٹاپ آف دیئر کلاس. دیکھیں ہم 6-7 ہزار اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان میں سے صرف 100 لوگ ہمارے میڈیکل کالج میں آتے ہیں. سملرلی جو اسکول آف نرسنگ ہے اس میں بھی ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ان میں صرف 140 نرسز آتی ہیں. اس کے بعد دیکھیے پھر ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں اس میں بھی پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس 34 ریزیڈنسی پروگرامز ہیں اور تقریباً 40 کے قریب فیلوشپ پروگرامز ہیں. اچھا، یہ سب کچھ سسٹم کے ساتھ جو ان کے ساتھ فیکلٹی ہے، جو ان کے ساتھ اسٹاف ہے، وہ سب سے ٹاپ ناچ ہے. بہت لوگ جو ہیں آغا خان میں انہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، باہر بھی تھوڑی دیر کے لیے جا کے واپس آ جاتے ہیں. آف کورس ہمارے جو بیوٹیفل فیسلٹیز ہیں اور ٹاپ ناچ ٹیکنالوجی ہے، اس کے وجہ سے بھی وہ چیزیں ان لوگوں کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ بہترین کام کر سکیں. مگر اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ٹیکنالوجی. آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ سب سے ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، سب سے بیوٹیفل فیسلٹیز ہمارے پاس ہے. بیکاز آف کورس ہز ہائنس دا چانسلر آغا خان جب انہوں نے یہ جگہ بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ سب سے اچھا کام کر سکیں. آغا خان پاکستانی سمندر میں ایک جزیرے کی طرح ہے. باقی جگہ بھی ظاہر ہے مختلف ادارے بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے معیار کو بلند کرنے کی. میرٹ بھی آپ نے اندازہ ہوگا، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز ہمارے ہاں زوال پذیر ہو جاتی ہے. آپ نے اپنا معیار برقرار کیسے رکھا ہے؟ کیا آپ کی خاص بات ہے؟ کیا خاص طریقہ آپ نے اپنایا؟ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا معیار ہے وہ بہتر نہیں، وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک جستجو ہے جس میں ہم کبھی بھی ریسٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر ہم آج کوالٹی ہماری یہاں ہے تو کل ہم اس کو اور اوپر بڑھائیں گے. اور چونکہ وی آر آلویز ان دا کویسٹ ٹو امپروو، وی کین کنٹینیو ٹو امپروو. آپ کے اوپر کوئی چیک ہے؟ ڈیفینیٹلی چیک ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو اس میں باتیں. شروع میں جب آغا خان بنا تھا، ہز ہائنس دا چانسلر آغا خان نے اس وقت پرنس کریم جی انہوں نے اپنے جو کلاس ان کے ساتھی جو تھے ہارورڈ یونیورسٹی میں، کیونکہ انہوں نے ہارورڈ سے پڑھا تھا، اس وقت ایک کمیشن بٹھائی ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آغا خان کس طرح سے بنے گا. تو انہوں نے اس وقت یہ سوچا، یہ ارلی 1980s کی بات ہے، اس وقت انہوں نے یہ کمیشن میں کہا کہ نہ آغا خان کو ہم بہت بڑا نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ آغا خان میں سب سے ہائیسٹ کوالٹی بنائیں گے اور پھر اس ہائی کوالٹی سے لیڈرشپ ہوگی اور پورا ملک میں یہ چیزیں پھیلیں گی. اور وہ جو کلچر ہے وہ آج بھی آغا خان میں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے ہائی معیار رکھیں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان سے ہم ایکریڈیشن لیتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایکریڈیشن پہلا اسپتال ہے
جو پاکستان میں ایکریڈٹ ہوا تھا، اس بات کو 20 سال ہو گئے. اب ہمارے بعد 3-4 اور ہسپتال جن کی ہم نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے بائی دی وے وہ ہوئے ہیں، تو اس سے معیار ہاسپٹل کا بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر عادل حیدر شاہ امریکہ میں پیدا ہوئے، لوگ تو خواب دیکھتے ہیں وہاں رہنے کے، آپ وہاں سے یہاں کیسے آ گئے؟ کیا یہاں تنخواہ زیادہ کی آفر ہوئی یا کوئی اور جذبہ تھا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس سے بڑا کوئی پریولیج ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ آ کے پاکستان میں کام کر سکیں. یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا. میرے جو پیرنٹس ہیں وہ امریکہ میں کام کرتے تھے، دونوں نے وہاں پہ پڑھا، اور اس کے بعد جب میں ٹین ایجر تھا تو ہم پھر پاکستان آئے. میرے 3 بہن بھائی ہیں، ہم سب پاکستان آئے، اور پھر میں نے یہاں پہ او لیولز سینٹ مائیکل سے کیا، سینٹ پیٹرک سے اے لیولز کیا، اور اس کے بعد آئی ایم ون آف دا لکیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کہ میرا آغا خان میں داخلہ ہو گیا. جان ہاپکنس میں گئے آپ؟ پھر جانس ہاپکنس سے پھر میں تقریباً وہاں پہ میں نے فیلوشپس بھی کی، 10 سال فیکلٹی بھی تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ بالٹیمور میں رہیں گے. مگر پھر کیا ہوا کہ ہارورڈ والوں نے بلا لیا. میں وہاں پہ سینٹر فار سرجری اینڈ پبلک ہیلتھ میں جا کے میں نے وہاں پہ ڈائریکٹر بن گیا. اور پھر ہمیشہ سے میں ان لوگوں کا بہت عزت کرتا تھا جو کہ کہیں بھی دنیا کے ممالک میں امریکہ چھوڑ کے جا کے کام کرتے تھے. اور میں کہتا تھا ان کو کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایسی جگہ جا کے کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کا بہت زبردست امپیکٹ ہوتا ہے. تو میں وہ دیکھتا رہا. پھر ایک دن فون آ گیا آغا خان سے کہ جی آپ نے امریکہ میں تو بہت کچھ کر لیا ہے، تو ابھی ڈین کی پوزیشن اوپن ہو رہی ہے، اس میں ایک انٹرنیشنل سرچ ہوگی، پوری دنیا سے لوگ اس میں اپلائی کر رہے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں کینڈیڈیٹ ہوں. اچھا فنی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات جب اپنی مسز سے پوچھا، میں نے بولا کیونکہ وہ کبھی پاکستان میں نہیں رہی، وہ تو نیو یارک میں بڑی ہوئی ہیں وغیرہ، پاکستانی ہیں بالکل، فیملی ان کی پاکستانی ہے، سائمہ نام ہے ان کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جائیں گی پاکستان؟ تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ دیکھو اگر ہمیں موقع ملتا ہے خدمت کرنے کی تو ہم کیسے نہیں جائیں گے. اور مگر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ دیکھو چیلنجز بھی تو ہے. چیلنج نہیں، انہوں نے یہ کہا دیکھو تم اس وقت میں 42 کا تھا، تو انہوں نے بولا دیکھو تم 42 سال کے ہو، تمہیں کون دین بنائے گا اتنے ینگ بندے کو. تو وائف جو ہے وہ آپ کو چیک دے سکتی ہے نا کہ ریالٹی چیک کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آغا خان یونیورسٹی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ 6 ملکوں میں ہے. آغا خان یونیورسٹی کس ملک میں؟ پاکستان میں، پھر ہمارا ایک ہسپتال افغانستان میں ہے، پھر ہمارا ایک سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز ان مسلم سویلائزیشنز لنڈن میں ہے، پھر اس پر ایسٹ افریقہ میں بہت بڑا پریزنس ہے، مین نیروبی میں ہے بڑا ہسپتال، اس کے بعد تنزانیہ میں بھی ہے اور یوگانڈا میں بھی ہے. تو 6 ملکوں میں ہم کام کرتے ہیں. تو اس کا جو بین الاقوامی بورڈ جو ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور میں تو بہت انسپائر ہوا کہ اگر یہاں پہ آ کے کام کرنے کا موقع ملے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. اینڈ آئی واز سو گریٹفل کہ اب اس بات کو تقریباً 6.5-7 سال ہو گئے ہیں جب مجھے فون آیا. وہ 2 وقت مجھے کبھی نہیں بھولیں گے. ایک تو جب میرا آغا خان میں داخلہ ہوا تھا اور مجھے وہ لیٹر لے کے تو میں سجدے میں گر گیا. چیلنجز کیا تھے جب آپ پاکستان آئے؟ ہم واپس آئے تو ہمارے 4 بچے ہیں، تو اسکولوں میں داخلہ کس طرح سے ہوگا، رہنے کے کہاں رہیں گے، سب چیزیں کس طرح سے ہوں گی. تو میں بہت گریٹفل ہوں، ہمارے جو ہیومن ریسورسز کے کالیگز ہیں انہوں نے اچھی طرح سے سر کیا. مناسب نہ اور لوگ جاننا تو چاہیں گے نا کہ کیا مراعات لے کے آئے آپ، یعنی کتنی پیکج کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں بات کہ جو بھی باہر سے آتے ہیں، صرف میری بات نہیں ہے، ایک ہمارا ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ایک ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان سب چیزوں کو ٹیک کیئر کرتی ہے اور سب کا برابر ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ کسی کو کوئی اسپیشل چیز وغیرہ ملتی ہے. 40-50 لاکھ تو ہوگی یہاں تک. اب آپ اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی اپنی تنخواہ بتاتا ہوگا کسی کو. نہیں، لیکن جسٹ میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں ان سے کس طرح تقابل کریں گے؟ دیکھیں میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ آئی تھنک دیٹس اے لٹل آکورڈ، مگر یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کو اگر بہترین لوگوں کو لانا ہے تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ ان کو وہ سہولتیں دیں اور وہ اپرچونٹی دیں جس سے وہ کام پہ فوکس کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ سب سے ہائیسٹ سیلری ڈاکٹر ہیں پاکستان میں؟ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم دا ہائیسٹ پیڈ ڈاکٹر ان پاکستان. آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ. بٹ دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ سیلری اور اینی تھنگ، سیٹسفیکشن، اٹ از اباؤٹ سیٹسفیکشن. اینڈ یہ جو چیزیں جو لوگ آ کے کرتے ہیں یہ اپنے پیشن کے لیے کرتے ہیں، ملک کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو بالکل سپورٹ بہت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنی علم اور تعلیم کو لے کے آ کے بہتر سے بہتر چیز بنانا چاہتے ہیں. اور بائی دا وے
جو امریکہ میں سیلریز ہوتی ہیں وہ obviously ڈفرینٹ ہیں پاکستان سے, so وہ وہاں تو آپ بہت کماتے ہوں گے. تو وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. جی وہاں تو میں نے دیکھا نا ڈاکٹروں کے جہاز ہے اپنے. جی بالکل, امریکہ میں بہت سارے ڈاکٹروں کے جہاز ہیں, جی بالکل بالکل پاکستانی ڈاکٹر. بالکل ہیں. میرے بہت اچھے دوست کے بھی ہیں.